باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ پیغامات کرسمس، قسط نمبر 3، مشرقی مجوسی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ مذہب عالم میں ایک قدیم مذہب زرتشت ہے۔ ان کی مقدس کتاب زندوستہ ہے اور کتاب کی تعلیم کو مگھا کہتے ہیں، اور مگھا کے ماننے والے مگوس کہلاتے ہیں۔ مگوس فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اسے مجوس یا مجوسی کہتے ہیں۔ گویا زندوستہ کے پیروکاروں کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ یہ آتش پرست، علم نجوم اور علم افلاک کے ماہر تھے۔ آج سے 2000 سال پہلے یروشلم سے مشرق کی طرف فارس کا علاقہ عرب، چین، ہندوستان، مصر، شام اور منگولیا جیسے ممالک پر مشتمل تھا۔ گویا فارس کے علاقہ میں مجوسی رہتے تھے۔ ان کی کتاب زندوستہ کے ایک حصہ گاتھا میں یسوع المسیح کے بارے میں یوں درج ہے کہ یہودیوں میں ایک کمواری دوشیزہ کے بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کا نجات دہندہ ہوگا، اور اس کی پیدائش پر آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوگا۔ کلام مقدس میں ستارے کے بارے میں لکھا ہے کہ مجوسیوں نے کہا کہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یسوع کی پیدائش پر آسمان پر ایک بہت بڑا نشان دکھائی دیا جسے مشرق کی طرف فارسی قوم کے زرتشتی مذہب کے مجوسیوں نے دیکھا تھا۔ ماہرین علم افلاک اور تاریخ دان اس ستارے کے بارے مختلف نظریے پیش کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ ستارہ مریخ اور عطارد کا ملاپ تھا، اور بعض زحل اور مشتری کا ملاپ کہتے ہیں۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ یہ 2000 سال بعد نکلنے والا دمدار ستارہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بڑے شخص کی پیدائش پر ایسے ستارے کا ظہور ہوتا تھا، لیکن دوسری صدی کے بزرگ اوریجن فرماتے ہیں کہ مجوسیوں کا یہ ستارہ دیگر اجرام فلکی سے منفرد تھا اور ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ گویا اس ستارے کا ظہور فطرتی نہیں بلکہ معجزاتی تھا۔ جس طرح بیابان میں آگ کا ستون معجزاتی طور پر رات کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا تھا، اسی طرح اس آسمانی ستارے نے مجوسیوں کی رہنمائی کی تھی۔ مقدس جانکر زاسٹم فرماتے ہیں، یہ ستارہ کی صورت میں فرشتہ تھا اور خدا نے اپنی مہربانی سے مجوسیوں کو انہی کے علم کے ذریعے سے بلایا اور انہیں ایک غیر معمولی ستارہ دکھایا۔ اس کی درخشاں صورت کو دیکھ کر مجوسی بیت لحم میں یسوع کو سجدہ کرنے آئے تھے۔ یسوع کی پیدائش کا یہ انوکھا نشان آج بھی پوری دنیا میں یسوع المسیح کی آمد کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع المسیح اس دھرتی پر آ چکے ہیں۔ مورخین ٹیسیٹس، سوتینیس اور ورجل کہتے ہیں کہ مجوسی لوگ ایک بادشاہ کی آمد کے منتظر تھے جو یہودیوں میں سے ہونا تھا۔ اشعیاء نبی بھی اس صلح کے شہزادے کی باشغاف پیشگوئی کرتے ہیں۔ متی کی انجیل کے مطابق جو مشرقی مجوسی ستارے کی رہنمائی میں بیت لحم آئے، انہوں نے اپنی کتاب کی پیشگوئی کی تکمیل کی تھی اور اس ننھے بادشاہ کو سجدہ کر کے اپنے اپنے ملک کی سوغاتیں، سونا، مر اور لبان، منجی دو عالم کلمت اللہ کو پیش کیا تھا۔
کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے تھیلے کھول کر اسے سونا اور لبان اور مر نذرانے نذر کیے۔ قدیم و جدید روایت کے مطابق تحفہ دینا کسی کو عزت و احترام دینا ہے اور کسی سے دلی محبت اور عقیدت کا انوکھا اظہار ہے۔ تحفہ دینے والے کی تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والے لوگ اس کے ساتھ عقیدت کے اظہار کے لیے مختلف تحفے پیش کیا کرتے تھے، جیسے بزرگ یعقوب نے مصر کے حاکم یوسف کے پاس اپنے ملک کی اہم سوغات شہد، گرم مسالہ، مر، پستہ اور بادام وغیرہ بھیجے تھے۔ اسی طرح یسوع بادشاہ کی پیدائش پر مجوسیوں نے بھی اپنے علاقہ کی قیمتی اور اہم چیزیں تحفے کے طور پر پیش کی تھیں۔ سونا ہندوستان اور عربستان کی پیداوار تھا اور عام طور پر بادشاہوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ہندوستان یعنی عربستان سے آنے والے مجوسی نے مسیح کو سونا پیش کیا تھا، جو اس کی ابدی بادشاہت کا نشان تھا۔ لبان یونان میں پایا جانے والا ایک درخت ہے۔ درخت کی چھال اتارنے سے ایک خوشبودار گوند نکلتا ہے۔ یہ پاک بخور کا ایک جز ہے جو عبادات میں استعمال ہوتا ہے۔ یونان سے آنے والے مجوسی نے یہ تحفہ پیش کیا جو یسوع کی ابدی کہانت کا نشان تھا۔ مر بھی ایک گوند ہے جو مصر میں کانٹے دار جھاڑی سے نکلتا ہے اور زمین پر گر کر جم جاتا ہے۔ یہ خوشبودار گوند سنگار اور کفن دفن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مصر سے آنے والے مجوسی نے مر کا تحفہ پیش کیا جو مسیح کی موت اور قیامت کا نشان تھا۔ آئیں ہم بھی اپنے دلوں کے نذرانے اس ازلی بادشاہ کے قدموں میں رکھیں۔ آمین۔